کرنے نہ پائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اصول کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ سب سے زیادہ علم مجھے ہے۔ تھوڑا سا گھمنڈ آیا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آگے تم تو زیرو ہے، مائنس ہے، ہم یہ نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اپنا ساتھی، ایک خلیفہ لیا اور دونوں سفر پہ روانہ ہو گئے۔ میرے محترم دوستو، المختصر کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، حدیث بہت طویل ہے۔ یہ سفر میں چلے گئے اور مچھلی کو ساتھ میں رکھ لیا، سفر کیا، سفر کرتے 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 آخر کار اس چٹان پہ پہنچ ہی گئے، اس پتھر پہ پہنچ ہی گئے، اس پہاڑ پہ پہنچ ہی گئے، لیکن تھکے تھے، پریشان تھے تو آنکھ لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے میرے محترم، اور آپ کا جو خلیفہ تھا وہ بھی سو گیا، دونوں سو گئے۔ جب یہ سو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کے تھیلے میں کیا تھا؟ دونوں میں مچھلی، ماشاءاللہ۔ تو اب جب سو گئے تو مچھلی تھیلے سے نکل کے سمندر میں چلی گئی، اور اس میں سمندر تھا، سمندر میں چلے گئی۔ شیطان نے یہاں بھی دام نہیں چھوڑا، کیونکہ شیطان تو انسان کا سب سے بڑا والا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ انسان سے گناہ کرواؤں، وہ تو چاہتا ہے کہ انسان سے گناہ کرواؤں۔ اور سن لیجیے، ایک بات اور ذہن میں آ گئی، شیطان گناہ کروانے کے لیے دل میں اکساتا ہے، خیال ڈالتا ہے، مجبور نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی گناہ تم نے کیوں کیا؟ ہم کہیں تو بڑے سادے ہیں نا، ہم کہیں گے اللہ پاک شیطان نے کروا دیا۔ شیطان کہے گا الہ العالمین، ہم نے اس کے دل میں گناہ کرنے کا ارادہ پیدا کیا، زبردستی میں نے نہیں کروایا، اس کو عقل تھی، کھانا منہ میں کھاتا تھا، ناک سے تو نہیں کھاتا تھا، سب کچھ جانتا تھا یہ، میں نے صرف گناہ کا خیال پیدا کیا، اور گناہ اس نے خود کیا ہے۔ شیطان کا پتہ صاف ہوا کہ نہیں؟ کس کی پکڑ ہوئی؟ ہماری۔ شیطان کہے گا ہم تو تم سے کہہ رہے ہیں زبردستی چوری کرو، ہم کا کہہ رہے ہیں کہ تم نہ چھوڑیں گے، ہم تو صرف خیال لائے تھے، تم نہ چھوڑتے، کیوں چھوڑا؟ تو وہاں بھی پھنس جائیں گے۔ تو شیطان بڑا والا دشمن ہے۔ تو اس نے ایک کام کیا، سمندر کے اوپر ایک راستہ بنا دیا، بالکل صاف جیسے برف، سفید بالکل سمندر بنا دیا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور اسی پہ چل دے اور اپنی منزل سے بھٹک جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، حالانکہ اس راستے پر نہیں گئے، آپ علیہ السلام پھر سیدھے چلتے چلے گئے۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا تھا کہ آپ کو اسی پر جو پہلا پہاڑ پڑے گا اسی پہ آپ کو رکنا ہے، اور وہیں آپ کی مچھلی نکل جائے گی، اور وہیں وہ صاحب ملیں گے جن کو علم آپ سے زیادہ ہے۔ یہ بات بھول گئے، اور آگے چلتے چلے گئے، اور آگے چلتے چلے گئے۔ جب اور آگے گئے تو یہاں تک فرمایا ایک دن اور ایک رات سفر کیا۔ اس کے بعد میں جا کر کے دوسرے ویران جنگل میں پہنچے تو بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے جو ساتھی تھے ان سے کہا، اپنے خلیفہ سے، کہ بھائی وہ مچھلی نکالو، وہ پوری تو ہے نہیں، نکالو، اس کو جو ہے ذبح کرو، اس کو کھانے کی تیاری کرو۔ جب اس کو دیکھا پھر یاد آیا، جب کھانے کا ارادہ کیا تو ترنت یاد آیا، ارے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ جہاں مچھلی نکل جائے گی وہ صاحب کہاں ملیں گے؟ وہی ملیں گے۔ تو کہا مچھلی کہاں نکلی ہوگی؟ تو کہا وہی سوئے تھے۔ پھر واپس ہوئے، واپس آنے کے بعد اسی پہاڑ پہ آئے۔ میرے محترم، میرے دوستو، عزیز ساتھیوں، توجہ رکھنا، اسی پہاڑ پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ایک سخت سفید داڑھی میں بیٹھا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، سلام دعا خیریت معلوم ہوئی۔ کہا آپ کون ہو؟ کہا میں بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرا نام خضر ہے، حضرت خضر علیہ السلام، میں خضر ہوں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ توجہ رکھنا، میں آپ سے علوم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، علم لینا چاہتا ہوں۔
تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، توجہ رکھنا، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، وہی عادت ہمارے اندر ہے۔ صبر کرنے سے کیا ملے گا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، اور ایک بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں گھمنڈ آ گیا اور تکبر آ گیا، ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، اپنے پڑوسی کو چھوٹا سمجھ لیا، اپنے پڑوسی کو کمزور جان لیا، تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور صبر نہ کیا تو کیا حال ہونے والا ہے، یہ بات میں انشاءاللہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا آپ ہماری باتوں پہ تحمل نہیں فرمائیں گے، صبر نہیں کریں گے، لہذا میرا اور آپ کا ساتھ نہیں ہو پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، انشاءاللہ میں تو پوری کوشش کروں گا، جو بھی آپ کہیں گے یا کریں گے میں کچھ بولوں گا ہی نہیں، میں ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تو کوئی دقت ہی نہیں ہے، پھر رہو ساتھ۔ آپ نے سفر طے کیا۔ میرے محترم دوستو، پہلا سفر ہوا ہے، تو سفر ہونے کے بعد میں سمندر پہ پہنچے۔ کہاں پہنچے بھائی؟ سمندر کے اوپر جب پہنچے تو جو ناؤ چلانے والا ملاح ہوتا ہے، جو ناؤ چلاتا ہے، اس کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ۔ یہ حضرات اس کشتی میں ناؤ میں سوار ہو گئے۔ سوار جب سے ہوئے، ناؤ چلنے لگی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ کے نکال کے پھینک دیا۔ عجیب بات ہے، نئی کشتی ہے، بہترین ہے، ناؤ چل رہی ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ سوراخ، ایک تختہ توڑ کے نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا، کہا عجیب بات ہے، اتنی اچھی کشتی ہے، اتنی اچھی ناؤ ہے، سفر کر رہا ہے بیچارہ، وہ غریب آدمی ہے، آپ نے اس کو کیوں توڑ دیا؟ یہ کیوں توڑ دیا؟ حضرت فرمایا میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، تم کو صبر ہی نہیں ہوتا ہے، لہذا تم چلے جاؤ یہاں سے، ہمارا آپ کا سفر نہیں ہو پائے گا۔ ارے معذرت چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک غلطی تو معافی کر دو، آئندہ اب کچھ نہیں کہیں گے، کچھ کہیں گے ہی نہیں، آپ خاموش رہیں گے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے چلیے، اور آگے چلے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آگے چلے تو دو لڑکے کھیل رہے تھے آپس میں۔ حضرت نے دیکھا، ان بچوں کو بلایا اور پکڑا اور ان کی گردن پہ چھری رکھ کر کے ذبح کر دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں خاموش رہیں گے؟ معصوم بچے پتہ نہیں کس کی اولاد ہو، اور آپ نے ان کو ذبح کر دیا، عجیب کام کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہاں پہ صبر کرنے کی ضرورت تھی، حالانکہ انبیاء ہے اور رسول بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول دونوں ہیں، یہ بات آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اگر وقت رہا کہ نبی کیا ہوتا ہے اور رسول کیا ہوتا ہے۔ نبی اور رسول میں فرق ہے، کچھ ایسے ہیں جو نبی بھی رسول بھی ہیں، کچھ ایسے جو رسول نہیں ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول دونوں ہیں، تحمل نہ ہوا، انہوں نے کہا حضرت کمال کر دیا، ان بچوں کا قتل کیوں کر دیا آپ نے؟ حضرت نے فرمایا اب تم میرے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رک سکتے، تم کو صبر ہی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک اور موقع دو، اگر میں اب اس مرتبہ غلطی کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ سے جدا علیحدہ کر سکتے ہو۔ میرے محترم دوستو، خیر بہرحال اور سفر طے ہوا، آخری جگہ پہنچے۔ سفر کرتے ہوئے تو دیکھا ہے ایک ایسی بستی میں گزرے جو کہ غریب نہیں تھی، طاقتور تھی، پیسے والے تھے، رئیس تھے، اور ایسا بھی نہیں تھا مہمان نواز تھے۔ اس بستی میں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا، کئی شخص سے یہ بات کہی کہ بھائی میں لوگ مسافر ہوں، لہذا آپ کی اگر اجازت ہو جائے تو آپ کے یہاں ٹھہر جاؤ، کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ تو گاؤں والے بالکل جرسن پتے صاحب کہیں یہاں کھانا پینا رہنا حتیٰ پانی تک پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار عجیب بستی ہے یار، ایک دن کے لیے نہیں ٹھہر سکتا ہوں، کھانا نہیں کہ کچھ نہیں، بھائی یہاں سے جاؤ، یہاں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔
اچھا اسی گاؤں کے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک دیوار ٹیڑھی ہے، گری نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا تو اپنا ہاتھ لگا کر کے ہاتھ کے سہارا سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب بات، جہاں الٹا ہے وہاں سیدھا کرتے ہو، جہاں سیدھا ہے وہاں الٹا کرتے ہو۔ وہ معصوم بچے تھے، ان کو قتل کر دیا۔ وہ ناؤ چلانے والا غریب تھا، اس کا نقصان کر دیا۔ یہ گاؤں والے ظالم تھے، ایک گلاس پانی بھی نہیں دیا اور آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ سارے مسئلے الٹے، کیسے بنے گا؟ حضرت نے فرمایا اب تو تم ایسے بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، آپ کا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت راستہ تو الگ ہو گیا، اب یہاں پہ حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ بات اپنی طرف سے فرمائی، کاش، کیا فرمایا؟ کاش اگر موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کر لیتے تو انشاءاللہ اور بھی زیادہ علوم کے عامل ہو جاتے اور بھی جانکاریاں ان کو مل جاتی۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ حضرت جانے لگے تو کہا ان تینوں باتوں کا راز تو بتا دو، اس کی حکمت کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے کیا چھپا تھا، یہ تو بتائیے مجھے، پھر میں جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا بہت آسان سی بات ہے، لہذا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں، حضرت خضر نے کہا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اب آپ سنیں، جو لوگ کہتے ہیں ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ان کو علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نے نقل کی ہے اور اس میں اللہ کے نبی کا ساتھ ارشاد موجود ہے۔ حضرت خضر خود فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی طرف سے کوئی علم نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھے عطا کرتے تھے بس وہی میں کرتا تھا، بغیر اللہ کے مرضی کے کوئی کام میں نے نہیں کیا۔ اب آپ سن لیجئے، جو میں نے کشتی میں سراغ کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جس کشتی میں سوار تھے وہ نئی تھی اور سفر کرنے کے بعد دریا کے اس پار ایک ظالم مشرک ظالم بادشاہ رہتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ جو نئی کشتی آتی ہے، جو نئی ناؤ آتی ہے، اس کو چھین لیتا ہے، اس کو چھین کے اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے۔ اس لیے میں نے اس غریب مزدور کی کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کی کشتی کو نہ چھینے اور غریب کا نقصان نہ ہو۔ آئی بات سمجھ لو؟ تو میں نے یہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ حکمت تھی۔ اچھا یہ بتائیے، وہ تو ٹھیک ہے پر آپ نے بچوں کو کیوں قتل کیا، اس کا کیا نقصان تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ دو بچے جو تھے ان کے ماں باپ نیک تھے، نیک صالح تھے، لیکن وہ بچے جوان ہو کر کافر و مشرک بننے والے تھے، ان کا بیڑا غرق کرنے والے تھے، ان کا نقصان کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا، میں نے ان کو قتل کر دیا تاکہ آگے آنے والے ان کے ماں باپ کو پریشانی، مسلمان قوم میں پریشانی ان کے ذریعے سے نہ پھیلے، اس وجہ سے میں نے ان کو قتل کر دیا۔ اور تیسری بات فرمایا کہ تم نے اس بستی میں جو گزرے تھے اس دیوار کو سیدھا کیوں کیا، جبکہ وہ لوگ آپ کی عزت نہیں کیا، آپ کو پانی اور کھانا نہیں دیا۔ حضرت نے فرمایا وہ جو دیوار تھی، دیوار جھک رہی تھی، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور وہ خزانہ دو یتیم بچوں کا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ کھل جاتا، لوگ اٹھا لے جاتے، ان بچوں کو ان کا حصہ نہیں ملتا۔ میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، وہ خزانہ چھپا رہے گا، جب بچے جوان ہو جائیں گے تو ان کو وہ خزانہ ان کو مل جائے گا۔ اس وجہ سے میں نے کیا۔ میرے محترم، میرے عزیز ساتھیوں، صبر کریں گے تو انشاء بدلہ جنت ہے، اور صبر نہیں کریں گے تو نقصان ہے۔ اور آپس میں محبت کریں گے، آپس میں پیار رکھیں گے
پڑوسی سے، گاؤں والوں سے، بستی والوں سے، تو بستی بھی چمکے گی، آپ کی اولادیں بھی چمکیں گی، آپ کا ماحول بھی چمکے گا، ہر سسٹم آپ کا ایک نمبر پہ ہو جائے گا۔ اگر اختلاف رکھیں گے، جھگڑے کریں گے، لڑائیاں کریں گے، غصہ گردی کریں گے، تو سوائے نقصان کے نفع کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ شیطان کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔